الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر۔ محترم جناب برادر عزیز سعید انصاری صاحب، تحصیل بھر سے تشریف لائے علماء کرام، معزز اراکین، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، چونکہ ایک خوشی کا فنکشن انعقاد پذیر ہے، میرا ذہنی طور پر کل کا پروگرام چاہتے تھے، کل سمندری والوں کا تھا، میں نے کہا وہ ٹائم بہت ٹف ہو جائے گا، مگر وہی ہوتا ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے۔ آج میرا پروگرام تھا، بیٹھیں گے دیر تک گپ شپ بھی کریں گے، مگر میرے عزیزوں میں سے ایک فوتگی ہوگی جن کا 1:30 بجے جنازہ ہے، اس لیے میں نے ان سے کہا کہ جلدی سے مجھے 12:30 یہاں سے نکلنا ہے۔ تو بہرحال میں اولاً تو اللہ پروردگار عالم کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے اپنا کرم، فضل اور احسان ہم پہ فرمایا، ہمیں مسلمان بنایا، مسلمانوں میں کھرے اہل سنت بنایا، اہل سنت میں اہل الحدیث ہونے کا شرف عطا فرمایا، اور اہل حدیث لوگوں میں بھی منظم، مرتب اور پورے ملک کے اہل حدیث نمائندہ لوگوں کی نمائندہ جماعت مرکزی جمعیت اہل حدیث جو شیر پنجاب مولانا ثناء اللہ امرتسری اور امام العصر علامہ حافظ ابراہیم میر سیال کوٹی رحمہ اللہ سے ہوتے ہوئے بطل جلیل سید محمد داود غزنوی، شیخ الحدیث مولانا محمد اسماعیل سلفی، مولانا عطاء اللہ بھجیانی، اور پھر یہ قافلہ چلتا چلتا شہید ملت علامہ احسان اللہ ظہیر، اور اسی طرح زیغم اسلام مولانا معین الدین لکھوی، اور جماعت کا درد رکھنے والے اور عظیم وقت اور پیسہ لگانے والے حضرت میاں فضل حق، اسی طرح باقی دوست چلتے چلتے پھر یہ وقت بھی آیا کہ اللہ نے ایک شخصیت کو اس کی آبیاری کا موقع دیا جنہیں اللہ نے زہد، ورع، دیانت، امانت اور صداقت کا پیکر بنایا تھا۔ میری مراد شیخ الاسلام علامہ سینیٹر ساجد میر رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ۔ حضرات، یہ وقت کے ساتھ ساتھ چلتا ہے معاملہ آگے۔ آج یہ وقت بھی آیا کہ میرے جیسا کمزور، نحیف اور تجربے میں بھی بہت کم بندہ جماعت کی اس قیادت کی سیڑھی پہ ہے۔ آپ احباب کا تعاون، رب کی مہربانی، رب کا فضل درکار ہے۔ انشاءاللہ جتنی رب نے قوت، توفیق، طاقت دی، جماعت کے لیے وقف کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ حضرات ذی وقار، مرکزی جمعیت اہل حدیث کا بنیادی ایجنڈا دعوت و تبلیغ ہے، اور اس میں ہمارا منشور ہے بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر رب کی بندگی میں لانا۔ پہلا یہ ہمارا کام ہے، توحید کی نعمت سے امت مسلمہ کو سرفراز کرنا۔ دوسرا، ان توحید پرستوں کے دل و دماغ میں حب رسول کا نور بسانا، محبت رسول سے سرشار ہو کر اتباع پیمبر اور اطاعت پیمبر صلوات اللہ علیہ کے لیے انہیں تیار کرنا، اور امت کے اکٹھ کے لیے محمدی پلیٹ فارم کو درست رکھنا۔ حضرات، پھر اسی طرح یہ ہماری جماعت وطن عزیز بنانے میں، قیام میں کردار ادا کرنے والی تھی۔ آج اس کے استحکام کے لیے بھی الحمدللہ ہم اسی طرح سر بقف ہیں اور تیار، اللہ قبول فرمائے۔ احباب جانتے ہیں، اس طرح میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، احباب جانتے ہیں اس وقت انٹرنیشنل بین الاقوامی جو حالات ہیں، ملت کفر اور بالخصوص دنیا کا سر پھرا بدماش ٹرمپ اور اس کا پالتو بدماش اسرائیل، انہوں نے مل کر بلا جواز عالم اسلام پہ چڑھائی کر دی۔
ہم نے ایران کی تمام تر گزشتہ خطاؤں غلطیوں کو بھلا کر اس نے ہمیشہ مسلمانوں کا قتل عام کیا، وہ مصر میں بھی کیا، کویت میں بھی کیا، کہاں نہیں کیا، ساری فہرست میرے ذہن میں ہے، موقع نہیں ہے۔ ہم نے سب کچھ بلایا اور ملت کا ایک حصہ سمجھتے ہوئے کندھا میں لایا، ساتھ کھڑے ہوئے، کھل کے آواز دی، ان کے ساتھ چلے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ خلیج کے ممالک، ان کو بھی ہم پسند نہیں کرتے کہ امریکہ کے لیے کوئی اپنے اڈے دے، لیکن اڈوں کے بہانے میں اپنا بغض نکالنا یہ بھی ہمیں گوارا نہیں ہے۔ جب سعودی عرب نے برملا اعلان کر دیا اور ٹرمپ اس کو بھی ناراض کیا اس حوالے سے کہ ہم اپنی فضا ایک اسلامی مملکت کی چڑھائی کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے، جب برملا اعلان کیا کہ ہمارے اڈے ہم اپنا فضائی حدود استعمال نہیں کرنے دیں گے، اس کے باوجود ایران کا بار بار اس پہ حملہ آور ہونا یہ ناقابل فہم ہے۔ اس میں بغض نظر آتا ہے، اس میں بغض نظر آتا ہے۔ حضرات آپ ذرا کلکولیٹ کریں اور مطالعہ کریں، 100 حملے اگر مشترکہ ہوں ان میں 83 یا 85 خلیجی مسلمان ملکوں پہ ہیں، 15 یا 16 وہ اسرائیل پہ ہیں، دشمن تو اسرائیل ہے، اس پہ 16 حملے ہیں، 85 اڈوں کے بہانے اسلامی مملکتوں پہ ہیں، اور اس بہانے سے ان کے تیل کے خزانے خراب کرنے کے لیے ہیں۔ اسلامی ملکوں کو لڑانے کی سازش اگرچہ کافروں کی بھی ہے، وہ چاہتے ہیں یہ آپس میں لڑیں، ہم بیٹھ کے تماشا دیکھیں۔ میں اس موقع پہ وطن عزیز کی قیادت، عسکری بھی اور قومی بھی، پرائم منسٹر بھی اور فیلڈ مارشل بھی، انہیں اس موقع پہ خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا، بڑی دانش مندی سے، بڑی عقل مندی سے اس کو بس جزاک اللہ فوجی صاحب، جزاک اللہ جزاک اللہ، بس 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 تھوڑا وقت جذبہ ٹھیک، جزاک اللہ فوجی صاحب، وقت کم ہے میرے پاس۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہماری قیادت نے خارجی اعتبار سے دانائی عقل مندی سے کام کیا، ملک میں بھی کچھ لوگوں کو مروڑ اٹھ رہا ہے، اور یہاں میں اس موقع پہ یہ بھی کہنا چاہوں گا، پاکستان میں بسنے والے شیعہ نے بہت زیادتی کی ہے، بڑی غلط زبان استعمال کی ہے۔ جی فیلڈ مارشل نے کہا جاؤ ایران چلے، جرم ہے کوئی؟ ہم نے نہیں کہا تھا کہ کھولو بارڈر فلسطین کا، ہم اپنے کارکن لے کے جانے کو تیار ہیں، اس میں کیا عیب تھا؟ ہم آج بھی کہتے ہیں ضرورت پڑے ہم اپنے بچوں سمیت حرمین کے تحفظ کے لیے کفن سر پہ باندھ کر جانے کو تیار ہیں۔ تو اگر انہیں کہہ دیا کہ اگر بڑا تمہیں شوق ہے، ماشاءاللہ، اہلا و سہلا، والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر انہیں یہ کہا کہ بھائی ملک میں ہم انارکی نہیں چاہتے، کیا ظلم ہے یہ کہ وہ آگ لگا کے فوجیوں کو جلا دیں؟ یہ تو کسی کو اجازت نہیں ہے ملک میں۔ اگر انہیں یہ گھور کے کہا گیا جناب ہوش کے ناخن لو، ملک میں نہ انتہا پسندی گوارا ہے نہ دہشت گردی گوارا ہے، اگر تمہیں شوق ہے تو جاؤ، بارڈر تمہارے لیے کھلا ہے، ایران میں جا کے لڑو۔ اس کو اتنا ایشو بنایا ہے، اس پہ اتنی زبانیں کھولی ہیں، اور اصل میں اندر وہ بغض جو چھوڑ نہیں رہے۔ آپ حیران رہ جائیں، ایسا فکرہ کہا جس سے پورے وطن عزیز کے سنی مسلمانوں کے خون کھور رہا ہے۔ اس نے کہا جناب احد کے موقع پہ سرور کونین علیہ السلام کے وفات کی خبر ملی تھی تو ساتھی چھوڑ کے دوڑ گئے تھے، ادھر لاش پڑی ہے رہبر کی اور ایرانی قوم کھڑی ہے۔ یہ توہین رسالت نہیں تو اور کیا ہے؟ اتنا بغض ان کے اندر بھرا ہوا، مگر ہم نے صرف کفر اور اسلام سمجھتے ہوئے بھلا کر ان کا ساتھ دیا۔ اب ایران اگر اس انداز کو تبدیل نہیں کرے گا تو صبر ایک حد تک ہوتا ہے،
ایک حد تک ہوتا ہے۔ میں یہ اس موقع پہ کہنا چاہوں گا، بڑا واشگاف، ہماری پالیسی بڑی واضح، بڑی صاف، حرمین ہماری ریڈ لائن ہے، حرمین ہماری ڈیڈ لائن ہے، اور اس کے خادم وہ بھی ہماری ریڈ لائن، وہ بھی ہماری ڈیڈ لائن۔ پھر اللہ کا شکر ہے، اللہ نے پاکستان کو حرمین کی خدمت کے لیے اپنے فضل سے چن لیا ہے۔ یہ چھوٹا اعزاز ہے، بڑا اعزاز اللہ کے، اور یہی ہضم نہیں ہو رہا، مروڑ اس لیے اٹھ رہی ہے، ہضم نہیں ہو رہا کہ یہ پاکستان حرمین کی محافظت کیوں کرے بھائی۔ مگر میں حضرات آپ سے کہنا چاہوں گا، ہمارا موقف آج بھی یہ ہے، اللہ کرے جس طرح پاکستان دو اور ملکوں کو ساتھ ملا کر سفارت کاری کر کے صلح کے لیے کوشش کی ہے، بسم اللہ پڑھی ہے، اس میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا اعزاز ہے، اور یہ اعزاز شرافت سے تو نہیں ملتا، بڑے زوروں سے منوایا گیا ہوں۔ یہ وہ مئی کا مارکہ حق ہے جس نے انڈیا کے دانت کھٹے کیے، اللہ نے پاکستان کو عزتوں سے مالا مال کیا۔ سعودیہ نے ہمارے ساتھ دفاعی معاہدہ کیا کہ ہمارا دکھ تمہارا دکھ، ہماری جنگ تمہاری جنگ، ہمارا امن تمہارا امن، اور اب حرمین کے خادم ہم ہیں، ساتھ آپ ہمارے کندھا لگا کے کھڑے ہوں گے۔ حضرات آج بھی ہم کہہ رہے ہیں، مگر میری دعا بھی ہے، اللہ اس سفارت کاری میں پاکستان کو توفیق دے۔ یہ آگ آسان نہیں ہے، یہ جنگ عظیم کی طرف جا رہی ہے، یہ جنگ پوری پھیلتی جا رہی ہے، اور دشمن تو چاہتا ہے کسی طریقے سے مسلمانوں کا صفایا ہو، اور جنگ آہستہ آہستہ مذہب کا رنگ دھار رہی ہے، مذہب کا روپ دھار رہی ہے۔ ٹرمپ نے بھی عیسائی وہ راہبروں کو اکٹھا کر کے دعا کروائی ہے، وہ بھی کہہ رہا دعا کرو، مذہب کا رنگ تو دے دیا۔ دیکھیں اس موقع پہ کوئی شیعہ ہو، کوئی کچھ ہو جو کلمہ پڑھے، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے اس مقابلے میں، مذہب کے مقابلے میں۔ اور اس کے بعد ایران کو بھی کہتے ہیں عقل کے ناخن لے، اس جنگ کو مسلمانوں کے آپس میں لپیٹ میں مت لیجئے، ہاں جہاں سے حملہ ہو وہاں کریں، اور جو کہتے ہیں حملہ نہیں ہوگا، یہی تو تکلیف اور یہی مروڑ اب ٹرمپ کو اٹھ رہا ہے۔ خلیج والوں نے کہا ہم اپنے اڈے کس طرح استعمال کرنے دیں، تجھے بٹھایا تھا اپنی حفاظت کے لیے، اب ہم تیری حفاظت کر رہے ہیں، ہمیں یہ گوارا نہیں ہے، اور اس کو بڑی تکلیف ہے اس پہ۔ اور میں اس موقع پہ یہ بھی کہوں گا، گزشتہ 2 دن ہوئے غالباً ٹرمپ نے کچھ بک بک کی ہے تو گندا پمپ، پہلے بھی اس نے بک بک کی ہے خادم حرمین، اور اس موقع کا مسلمانوں کا سربراہ ولی عہد محمد بن سلمان سلمہ اللہ حفظہ اللہ تعالی ورعاہ، اس کے متعلق بڑی غلیظ زبان استعمال کی ہے۔ ہم اس کو کنڈم کرتے ہیں اور ٹرمپ کے بوتھے پہ واپس دیتے ہیں۔ ہم اس بندہ جیسا اس میں کمیاں ہیں انسان ہونے کے ناطے، مگر ہم محمد بن سلمان کے جوتے سے لاکھوں ٹرمپ وار دیں گے۔ کیا حیثیت ان کتوں کی، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس موقع پہ انہیں بھی کنڈم کرتا ہوں، اور عالم اسلام کو ایک بار پھر کہنا چاہوں گا، موقع ہے سنبھل کے، جوش سے بچ کر، ہوش سے کام لیتے ہوئے، پاکستان بالخصوص جس طرح قائدانہ کردار ادا کر رہا ہے، آگے بڑھ کے آپ کو بجائے، اللہ اپنا فضل فرمائے، وطن عزیز کی حفاظت فرمائے۔ شکر ہے پاکستان کو دنیا اب امن کا ٹھکانہ سمجھ رہی ہے، اللہ اس کو قائم رکھے۔ اللہ نے بڑی عزتوں سے نوازا ہے، اب دنیا باہر کی مار رہی ہے، اندر کچھ لوگوں کو مروڑ اٹھ رہا ہے، نہیں جی دیکھو مروا دیتا، بیڑا غرق کرتا، بھئی کر لے، اللہ عزت دے رہا، تمہیں کیا تکلیف ہے بھئی، جس کو وہ عزت دے اس کو کوئی کون چھین سکتا ہے۔ فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ دیا کیوں بجھے جسے روشن خدا کرے۔ میں ایک بار پھر آپ احباب کی محبت، آپ نے جس جذبات کے ساتھ میرا استقبال کیا، محبت کی، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، اور خواہش کروں گا کہ جماعت کے لیے، مسلک کے لیے، دین کے لیے، اب تو میں تمام مسائلوں کو ان دنوں میں کہنا چاہوں گا، سر جوڑو، اکٹھے ہو کے چلو، چھوٹی موٹی باتیں ہوں انہیں دل سے نکال کر قوت بنو، طاقت بنو، آگے بڑھو،
اللہ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جی اپنا کام جاری رکھ رہے بے شک رکھو۔ ہاں جی کیا میں سمجھ گیا، دیکھیں جزاک اللہ، وقت نہیں تھا اتنا میرے پاس، یہ بات درست ہے، اب فرق پڑ گیا، یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں۔ ایک وقت تھا ہمارے تھے مولانا محمد صدیق صاحب مامو کانجن کے پڑھے تھے، 72 چک کے رہنے والے تھے، صدیق بطری کہتے تھے، بڑا ذہین آدمی تھا، وہ ٹیچر تھے تاندریا والا میں ہائی سکول میں۔ جب یہ فوجی بھرتی شروع ہوئی، میں بھی اپنے شیخ حافظ عبدالعزیز علوی کو بھرتی کروانے لے کے گیا تھا بطور کیپٹن۔ وہاں ایک معیار رکھا تھا، اس معیار پہ شیخ پورے اتر آئے۔ شیخ تو اس لیے دوڑے، انہوں نے کہا میڈیکل مکمل ننگے کر کے لینا ہے، بہت شریف آدمی، وہ دوڑ کے باہر آ گئے، مکمل ٹیسٹ ریٹن ٹیسٹ پاس کیا۔ اس میں انہوں نے کوئی موضوع نہیں رکھا تھا کسی مسلک کا ہو، کسی مکتب کا ہو۔ ہاں ظلم یہ تھا کہ وہاں چونکہ آپ نے امامت کروانی ہے تو وہاں رفع الیدین نہیں کر سکیں گے، چونکہ فوج میں بنیادی طور پہ میں نے خود انٹرویوز کی ایک زمانے میں، میرا ایک ٹینیور ہے کسی حساس ادارے کا، یہ غالباً 72 سے لے کے 76 تک کا دور ہے، میں نے خود انٹرویو لے کے بھرتی کیے تھے، علماء چٹے ان پڑھ آتے تھے، شرط تھی فلاں 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 مدرسے کی سند ہو، اور وہ تقریباً سارے حنفی مدارس تھے، انہی کی ریکمنڈیشن تھی فوج میں۔ اب اللہ کا شکر اس کے بعد میرٹ بن گیا، معیار بنا ہے، اب وہ پہلے والی بات نہیں رہی، انشاءاللہ اب کوشش کریں گے اور بنا رہے، اب یہ اللہ کرے یہ آگ بجھ جائے تو ملیں گے، فیلڈ مارشل کو بھی ملیں گے، اپنا موقف ڈٹ کے بیان کریں گے انشاءاللہ۔ اور اب وہ بھی سمجھنے لگ گیا کہ سب سے بہتر طبقہ اہل حدیث ہی ہے، اللہ ہماری مدد فرمائے، سبحان ربک۔